قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، انتہائی واجب الاحترام اور قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، سامعین مکرم، عزیز طلباء، دوستوں اور ساتھیوں، وقت چونکہ بہت مختصر ہے، دن کے 2 بج رہے ہیں، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے اور آپ حضرات نے یقیناً ہم سب نے دوپہر کا کھانا بھی کھانا ہے، اور جب وقت بہت گزر جائے اور بھوک لگی ہو اور کسی مولوی کو کھڑا کر دیا جائے تو سننے والوں کے دل میں جو بھاری بھاری بد دعائیں اور گالیاں آتی ہیں وہ میرے علم میں، اس لیے میں ایسے موقع پر آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، صرف شاباش، مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادگان کو۔ میں نے ہمیشہ ایسی تقریبات میں یہ کہا کہ انہوں نے اس قدر محنت کی کہ مولانا کی غیر موجودگی کا احساس کم کر دیا، ہر طرح کا نظم و ضبط، نظم و نسق، اور آج ماشاءاللہ یہ بھرپور اجتماع اور 26 طلباء کرام کا حفظ قرآن، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک ادارہ جو شہر سے بہت اندر ہے اور یہاں پر 26 طلباء کرام ایک سال میں حافظ قرآن بنے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کی یہ تربیت اور ان کا یہ کام حضرت مولانا زرین رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس محنت کا نتیجہ ہے جو انہوں نے کی تھی۔ مجھے اور آپ سب کو اس سے ایک سبق مل رہا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اپنے بچوں کو نیک راستے پر لگائیں۔ آپ نہیں ہوں گے لیکن آپ کے بچے آپ کے لیے آپ کی آخرت میں ذخیرہ بنا دیں گے۔ کیا آپ علماء کرام ایک ہو کر آ جائے؟ ہمیں پریشانی ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ جائیں یا کہیں اور جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اس خواہش کو اس دفعہ ہم نے پورا کر دیا تاکہ آپ کے پاس کوئی عذر اور کوئی بہانہ نہ رہے کہ یہ اور ہے یہ اور ہے۔ اب سب ایک ہی ہو گئے۔ قومی اسمبلی یعنی NA 230 پہ علماء کرام نے مجھ پر اعتماد کیا، اوپر سے لے کر نیچے تک اہل کراچی اور پورے پاکستان کے علماء نے اعتماد کا اظہار کیا اور مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا۔ میں اس سے پہلے بھی اس حلقے سے الیکشن لڑ چکا ہوں، الحمدللہ آپ آزاد کی دعائیں اور آپ کی سرپرستی میرے ساتھ رہی، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس علاقے کے اندر 2 بڑے دینی ادارے ہیں۔ ایک کو دارالقرآن کہتے ہیں جس کے جناب مؤسس اور بانی حضرت شیخ القرآن مولانا طیب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، انہوں نے بھی ہمیشہ الیکشن میں میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، اور مولانا زرین صاحب نے بھی ہمیشہ صرف ہاتھ ہی نہیں رکھا بلکہ اپنے مدرسے کو ہمارے الیکشن کا مرکز بنایا اور یہاں پر اجتماعات کروائے، یہاں تک کہ خواتین کا اجتماع بھی انہوں نے کروایا۔ اور مجھے پچھلی مرتبہ یاد ہے کہ ریڈی گوڈ میں ان کا ایک ادارہ ہے، مجھے وہاں پر لے کے کہا کہ یہ آپ کا حلقہ ہے اور ریڈی گوڈ کے اندر ہمارا کوئی مرکز نہیں ہے، تو میرا مدرسہ آپ کا مرکز ہے، اس میں بیٹھ جائیے اور محنت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی دعاؤں سے پچھلی مرتبہ بھی ہم نے الیکشن میں بھرپور ووٹ لیے، ہم نے تعاقب کیا، ہم قریب تک پہنچے، اللہ کو منظور نہیں تھا، ہم نہیں جا سکے، لیکن اس مرتبہ کا ماحول ہمیں ایک بار پھر موقع ملا ہے، ہمارا اتحاد ہو چکا ہے، بہت ساری اور پارٹیاں بھی ہمارے ساتھ اتحاد کے لیے اس وقت ہمارے رابطے میں، انشاءاللہ 2 دنوں میں اچھی خبریں آپ کو اور بھی ملیں گی۔ آپ نے اس پر محنت کرنی ہے۔ ہم کیوں اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں قومی اسمبلی قانون ساز ادارہ ہے اور اس کے اندر قانون بنایا جاتا ہے، اور اس قانون کی صورت میں قانون ملک میں لاگو ہوتا ہے۔ اس ملک میں دہریے لوگ اور کمیونسٹ لوگ اور سوشلزم لوگ اور جناب جدت پسند لوگ اسلام کی ان شاعر کو مٹانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے شاعر کو مٹا کر ہم اس کے خلاف قانون سازی کریں۔ اس ادارے کے اندر ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو اس قانون سازی کو جو غلط ہو اسے روک سکیں اور صحیح قانون سازی کر سکیں۔ ابھی بچے نے بھی گفتگو کی، مولانا فضل سبحان صاحب نے بھی اس پر بات کی، دیگر علماء بھی بات کر رہے ہیں، اور 15 جنوری کو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی قیادت میں ایک بہت بڑا
اجتماع علماء کا کنونشن ہونے جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے بھی ان کی قیادت میں ایک اجلاس علماء مختلف جماعتوں کا ہوا، جس میں ہم نے طے کیا کہ فلسطین کے مسئلے پر ہم نے اس آواز کو اٹھائے رکھنا ہے، اور 15 جنوری کو فلسطین کے حوالے سے 100 دن پورے ہو رہے ہیں، جب ان 100 دنوں میں اسرائیل کا جبر، تشدد، بربریت، خون میں بہتی ہوئی لاشیں، بچوں کے تڑپتے ہوئے لاشیں، خواتین کے لاشیں اور ان کی گری ہوئی عمارتیں ہمارے سامنے، بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان سب جماعتوں نے اتفاق کیا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، 2 ریاستی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے آئندہ آنے والی حکومت میں وہ اس فلسطین کے قضیے کو ختم کر کے وہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ ضرورت ہے فلسطینیوں کی جنگ لڑنے کی، ضرورت ہے فلسطینیوں کی آواز اٹھانے کی، ضرورت ہے ان شہداء کی اس قربانیوں پر کھڑے ہونے کی، تاکہ ہمارا ملک پاکستان، جس کے بانی قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل امریکہ کا ناجائز بچہ ہے اور ناجائز اولاد ہے، ہم بانی پاکستان کے اس جملوں کے ساتھ کھڑے رہیں، ہم اسلام اور تاریخ اور قرآن و سنت کے ان فرامین پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اس آنے والے اس طوفان کو روکیں، اس کو روکنے کے لیے ہمیں اسمبلیوں میں جانا ضروری ہے، تاکہ اس قانون سازی میں ہم رکاوٹ بن سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب اس حوالے سے ہم یہاں بات کریں، ہم آگے بڑھیں، پھر آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، آپ کو محنت کرنی ہوگی، گلی گلی گھومنا ہوگا، اپنے اپنے علاقوں میں ماحول بنانا ہوگا، جہاں پر آپ ہیں آپ نے آگے بڑھنا ہوگا، اس لیے کہ 2024 کے انتخابات اورنگزیب فاروقی نہیں لڑ رہا، بلکہ 230 کا ہر فرد الیکشن لڑ رہا ہے، ہر عالم الیکشن لڑ رہا ہے، ہر قاری الیکشن لڑ رہا ہے، ہر مزدور الیکشن لڑ رہا ہے، ہر ملازم الیکشن لڑ رہا ہے، وہ خود ہی کینڈیڈیٹ ہے، اسی نے MNA بننا ہے، اسی نے آگے جانا ہے، اسی نے ماحول بنانا ہے، وہ خود الیکشن میں انتخابات میں موجود ہے۔ اس کوشش کے ساتھ انشاءاللہ آپ قدم آگے بڑھائیں گے، ہم ان جماعتوں کے لیے راستہ تنگ کر دیں گے، انشاءاللہ اسمبلی کی در و دیوار پہ ختم نبوت کا نعرہ لگے گا، ختم نبوت کے قانون کا تحفظ ہوگا، شان صحابہ کی بات ہوگی، عظمت اہل بیت کی بات ہوگی، صدیق اکبر و فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، امیر معاویہ کی بات ہوگی، اسلام کی بات ہوگی، غریب کی، مزدور کی، ملازم کی بات ہوگی، بےروزگاری کی بات ہوگی، ترقی کی بات ہوگی، کالج کی بات ہوگی، یونیورسٹی کی بات ہوگی، انشاءاللہ ہوگی اور ضرور ہوگی۔ حق صرف لیا نہیں جائے گا، بلکہ ظالموں کے گلے میں ہاتھ ڈال کر حق چھین لیا جائے گا۔ میں وقت زیادہ سے لینا چاہتا کہ مجھے پھر آپ کا وہ والا احساس ہے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا ہے، اکثر دلوں کی دھڑکنیں تیز ہے، میں اس کو مزید تیز نہیں کرنا چاہتا۔ آخری بات، جنگ میں ہمارے ایک MPA تھا، اس کا نام معاویہ اعظم تھا، اس نے جنگ میں یونیورسٹی بنائی، اس نے جنگ میں کالج بنایا، اس نے جنگ کے روڈوں کو خوب سجایا، اس نے وہاں ایک اسپتال بنایا، اس اسپتال کا نام ہی ختم نبوت اسپتال رکھا۔ میں نے اس سے پوچھا مولانا صاحب آپ نے اس کا نام ختم نبوت کیوں رکھا ہے؟ اس نے مجھے کہا فاروقی صاحب یہ دل کا اسپتال ہے، دل کا، اور ختم نبوت دل کا مسئلہ ہے، ختم نبوت مسئلہ ہی دل کا ہے، اس لیے نام میں نے اس کا ختم نبوت اسپتال رکھا ہے۔ جو اپنے دل کا علاج کرانے آئے گا اس کے عقیدے کا علاج خود بخود ہو جائے گا۔ مجھے وہاں یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کہا جب میں اس کے افتتاح کے موقع پہ گیا تھا، اس نے مجھے کہا مولانا صاحب مجھے لوگ کہتے تھے اب مولوی آ گیا ہے، اب جنگ میں یونیورسٹی نہیں بن سکتی، اس نے کہا ان کے آنے کے بعد مجھے اتنی آسانی ہوئی میں تصور نہیں کر سکتا، اور آپ کو حیرت کی بات بتانے لگا ہوں، اس یونیورسٹی میں بچیوں کی کلاسز علیحدہ ہیں اور بچوں کی کلاسز علیحدہ ہیں، اور مزے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے جو رہائشی کمپاؤنڈ ہیں اس میں خدیجہ الکبریٰ ہے، عائشہ صدیقہ ہے، حضرت حفصہ ہے، اس کے جو روڈ ہے وہ ابو بکر صدیق نام ہے، فاروق اعظم نام ہے، عثمان غنی نام ہے، اس کے مین گیٹ کے نام صحابہ کے نام پہ، اہل بیت کے نام پہ، ازواج مطہرات کے نام پر ہیں۔ آپ کی یونیورسٹی کے بچے اور بچیاں جب وہاں پر پڑھیں گے اور حضرت عائشہ کو پہچانیں گے، حضرت خدیجہ کو پہچانیں گے، حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کو پہچانیں گے، وہ مستقبل میں پاکستان کے بھی وفادار رہیں گے اور اسلام کے بھی وفادار رہیں گے۔
चाहते हैं ये यूनिवर्सिटी हमारे इलाके में भी हो, हम चाहते हैं ये कॉलेज हमारे जमाने में भी हो, हमारे हल्के में भी हो, हम चाहते हैं ये रोड सड़कें अच्छी हमारे इलाके में भी हो, पीने का साफ पानी हमें भी मिल सके। लेकिन पिछले 20 सालों से हमारे जिले पर बिलखुसूस हुकूमत करने वालों ने कौन सी चीज आपको दी है जो फिर आप उनका नाम लेने जा रहे? एमएनएशिप उनके पास, एमपीएशिप उनके पास, बल्दिया उनके पास, चेयरमैन उनके पास, काउंसलर उनके पास, कौन सी चीज तुम्हें दी है वो बता दो। अपनी जाती मफादात पर मत जाओ। किसी को नौकरी दे दी, किसी का फोन सुन लिया, किसी के जनाजे में आए गए। वोट की कीमत ये नहीं है, वोट की कीमत बहुत बड़ी है। वहां ऐवानों में बात करना, आपके हुकूक की बात करना, चोरियां, डकैतियां, कत्लेआम, गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, गरीब का परेशान हो जाना, काम का न मिलना, रोजगार का न मिलना। हमारा फैक्ट्री एरिया है, हर तरफ मिली और फैक्ट्री है। मेरा नौजवान बेरोजगार है, पूछते हैं मौलाना साहब मैं काम काज के लिए कहा जाऊं? फैक्ट्री मेरे इलाके में, मिल मेरे इलाके में, कारखाना मेरे इलाके में। मेरा जवान बेरोजगार है, मेरा साथी बेरोजगार है, मेरा वर्कर बेरोजगार है, मेरे मोहल्ले का आदमी बेरोजगार है, मेरे इलाके का आदमी बेरोजगार है। भाई मोहल्ले का आदमी जो कंपनी के पड़ोस में, उसे नौकरी नहीं है और शहर से आगे कोई नौकरी कर रहा है, ये ज्यादती है या नहीं है? ये ज्यादतियों के इजाले का भी वक्त है। अगर आज हमने इस पर नहीं सोचा तो आने वाला मुस्तकबिल 5 साल के लिए फिर हम किसी और के हाथ दे देंगे, फिर उन्हें सोचते रहेंगे। वो जरूर आपका जानने वाला होगा, उससे जरूर आपका टेलीफोनिक राब्ता होगा, लेकिन वो आपका पाबंद नहीं है, वो पार्टी का पाबंद है। जो उसे पार्टी कहेगी वो पार्टी के मुताबिक फैसला करेगा। ऐसे लोग क्यों नहीं लाते जो पार्टियों के पाबंद नहीं है, जो तुम्हारे पाबंद हैं, जो कुरान के पाबंद हैं, जो सुन्नत के पाबंद हैं, जो इस्लाम के पाबंद हैं, जो शरीयत के पाबंद हैं, जो हुकूक जानते हैं, जो मजदूर के बेटे हैं, मुलाजिम के बेटे हैं, खुद को मजदूरी और मुलाजमत से गुजर कर आए, वो तुम्हारे दुख को समझ सकता है। वो लंबे लंबे बंगलों में रहने वाला तुम्हारे दुख को समझ नहीं सकता। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। सारे हाथ उठाएं, सारे हाथ उठाएं, ये पैगाम पहुंचाएंगे, मेहनत करेंगे। हमारा इंतखाबी निशान क्या है? हर घर की जरूरत है, हर फर्द की जरूरत है। कोई खातून ऐसी नहीं है जो स्त्री को हाथ ना लगाती हो। हर खातून, और आप भी लड़ते ही स्त्री पर है कि मेरे कपड़े जमा कपड़े दी स्त्री न करे, सही दी स्त्री न करे, ताकत सही होना बोला कपड़ी सिंह दी बाजार तब सिंगजम नौकरी न सिंगजम दासी चल बकम मासर रोज झगड़ा करते हो जन का पर खसी सरा जो स्त्री भी सही होना करा। तो स्त्री तो जानते हो ना, इलेक्शन वाले दिन हर आदमी स्त्री कपड़े पहन कर आएगा और वो बड़ा बेवफा होगा जिसने कपड़े तो स्त्री पहने होंगे और मोहर स्त्री पर नहीं लगाएगा। वो बड़ा बेवफा होगा जिसने कहा मैं अपने फरीक के मुखालिफ से भी कहता हूं, तू अगर मेरी स्त्री नहीं मानता तो 8 फरवरी को कपड़ों न बगैर राजा ब्याह, 8 फरवरी को कपड़ों न बगैर राजा कराजी स्त्री मका। वो कहेगा मैं पेंशन पहन लूंगा, मैंने कहा स्त्री के बगैर वो भी नहीं राजा देखा तो सुभान अल्लाह। तो इसलिए आपने निशान को याद रखना है और अपनी खवातीन में भरपूर मेहनत करनी है। और खवातीन को भी आपने ये बात बतानी है, शोबा बनात की खवातीन भी चूंकि यहाँ मौजूद हैं, मैं इस इज्तिमा के तवज्जुह से उन्हें पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी चूंकि खवातीन बड़ी तादाद में, एक घर में 4-4, 5-5 खवातीन हैं, उनके वोट भी हैं, वो आती नहीं है, जरूर बरा जाए बाहर सूरत बरा जाए वले जमुना मुकाबला था कि अगू खजर अतलीशी अगू खवातीन अतलीशी तासो मादे के तासो बारो जाए अख्तल गलों के माहौल जोड़ के अख्तल इलाकों के माहौल जोड़ के कुरान के दर से कुरान बनूं बने प्रोग्रामों ने दे अदा सदा आम के चिते जरा इंशाअल्लाह अजीज मुंग इलेक्शन के वोट दौड़ को मोर बकुम से मने बोला गो। बाज लोग कहते हैं ठप्पे पे ठप्पा, मैं उनसे कहता हूं ठप्पे पे ठप्पा नहीं लगाना, एक ही ठप्पा लगाना। 2 ठप्पे लगा दिए तो काम। बाज लोग कहते हैं सोख सोख बखपा को यार दफले पेपर दे टूल माने मोरो लगवाए योग मकारना राजी। इसलिए ये इश्क जो है ये अकेला ही है, इसमें भी तौहीद के कायल हो जाओ, इसमें औरों पर मारोगे तो काम खराब हो जाएगा। हम इश्क में भी तौहीद के कायल हैं। एक ही शख्स को अपना जुनून बना रखा है,
میں ایک بار پھر جامعہ کے منتظمین کو، اساتذہ کو، ان تمام بھائیوں کو جن سے میری محبت کا ایک بڑا رشتہ ہے اور ان کا بھی مجھ سے بڑی محبت کا رشتہ ہے، کوئی ادارے کا پروگرام ایسا نہیں جس پہ مجھے نہ بلائیں۔ گزشتہ دنوں نے ایک جگہ یہاں کا افتتاح کیا، میں اس وقت موجود نہیں تھا، حضرت مولانا مفتی زبیر اشرف صاحب تشریف لائے تھے، تو انہوں نے بعد میں باقاعدہ میرے لیے پھر پروگرام بنایا اور یہاں پر لائے اور ماشاءاللہ اہتمام کیا۔